اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج بہت دنوں کے بعد آپ دوستوں سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے سیاسی حالات، معاملات آپ سب دوستوں کے سامنے ہیں، جو پاکستان کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، میرے خیال میں آپ خود دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ معاملات دن بدن تباہی کے دہانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کو بھی اور عوام کو بھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ ہمارے کیا اداروں کی بات کریں، کیا عدلیہ کی بات کریں، کیا وفاق میں بیٹھے ہوئے چند نام نہاد جمہوریت پسند سیاستدانوں کی بات کریں، سب کا جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی پاکستان کی تاریخ کی بدقسمتی آپ دیکھیں کہ ایک وہ آدمی جو پاکستانی تاریخ 75 سالہ تاریخ کا کرپٹ ترین انسان، جس نے پاکستان کو لوٹا اور یہاں سے بھاگ گیا، ایک نہیں متعدد بار بھاگ گیا، اور آج وہ 4 سال کے بعد دوبارہ ملک میں آیا ہے، اور اللہ کی شان میں حیران ہوں اس نظام عدلیہ پہ کہ یہ کیسا نظام عدل ہے جہاں بے گناہ 6 مہینے سے جیلیں کاٹ رہے ہیں۔ 6 ماہ ہو گئے ان لوگوں کو، کیا مرد، کیا خواتین، کیا بچے، اور عدلیہ اور ماشاءاللہ عزت مآب جسٹس صاحبان، کیا ان کا انصاف ہے کہ وہ بے گناہوں کو تاریخوں پہ تاریخیں دیے جا رہے ہیں، اور جو کرپٹ حکمران جن کو دنیا میں ثابت ہو چکا کہ وہ کرپٹ ہیں، ان کی حیثیت پوری دنیا نے مانی ہے کہ کرپٹ لوگ ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ان کے تلخ ترین حقائق ہیں یہ، کہ جن لوگوں کے خلاف اتنے بڑے بڑے ثبوت، اللہ مغفرت کرے ارشد شریف شہید کی، اس نے لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ایک چیز ثبوت کی شکل میں دکھائی اس قوم کو۔ اگر کچھ لوگ بھول گئے ہوں تو اکثریت کو یاد ہوگا، اور کوئی آدمی اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کروا سکا، اسے آخر کر مروا دیا کینیا کے جنگلوں میں۔ وہ تو شہید ہے کیونکہ اس نے حق سچ کی آواز اٹھائی، یہ میرا ایمان ہے۔ باقیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ لیکن جس آدمی نے ملک کو لوٹا، جس کے خاندان نے ملک کو لوٹا، اس کو آپ عزت پہ عزت دیے جا رہے ہیں، عزت پہ عزت دیے جا رہے ہیں۔ عزت کیا عزت دے رہے ہیں، لیکن آپ اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ معذرت، عزت کا لفظ غلط ہے، پروٹوکول دیے جا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ شہنشاہ معظم 4 سال بیماری کے بہانے میں انگلینڈ میں لیٹے رہے، اور 4 سال کے بعد ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملی، خان کو اندر کیا اور باقی اس کو آج آزاد چھوڑ دیا۔ آج وہ کرپٹ اور چور آدمی گورنر ہاؤس میں، گورنر پنجاب ہاؤس میں بیٹھا، وہ ٹکٹیں تقسیم کر رہا ہے، اس کی زیر صدارت اجلاس ہو رہے ہیں، ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں، اللہ کی شان ہے۔ اور کسی بھی پاکستانی غیرت مند باشعور کو یہ غیرت نہیں آ رہی کہ اس ملک، اس انسان نے گزشتہ 35-40 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا، اور آج اس کو ہم کہاں بٹھا رہے ہیں۔ کسی جج کی کوئی غیرت نہیں جاگ رہی۔ لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن صاحب، وہ پیپلز پارٹی کے مائناس سیاسی لیڈران بھی ہیں، اور ایک وکالت میں بھی وہ ایک اپنا نام رکھتے ہیں۔ انہوں نے کس طرح آپ کے سامنے کیا کیا حقائق نہیں لائے، وہ سائفر کیس کو کس طرح انہوں نے آپ پورا اس کا، جس کو کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کر دیا، سائفر کیا تھا کیا ہے، لیکن کسی جج کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ وجہ امریکہ بہادر اور اسرائیل بہادر کی بات ہے، ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے، خان کو نہیں چھوڑنا۔ بھائی، جنہوں نے جینوئنلی پاکستان اور پاکستانیت کو بدنام کیا ہے وہ آزاد گھوم رہے ہیں، اور جس نے پاکستان اور پاکستانیت کو نام بلند کیا پوری دنیا میں، اسلام کا جھنڈا بلند کیا پوری دنیا میں، آج وہ پابند سلاسل ہے۔ یہ ظلم آج اللہ کی شان پاکستان کا عالمی سطح پہ افغان طالبان کی وکالت سے انکار، کوئی مدد نہیں کریں گے۔ وہ طالبان
جن کو کل تک عمران خان سپورٹ کر رہا تھا وہ پاکستان کو سپورٹ کر، ٹھیک ہے کچھ ان کے عقائد ایسے ہیں طالبان کے افغانیوں کے، وہ اس طریقے سے پاکستان کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا جس طریقے سے پاکستان نے افغانیوں کو سپورٹ کیا، لیکن پڑوسی اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم افغانیوں کو سپورٹ دیں ہر لحاظ سے جو ہو سکے۔ ان کو ہم واپس بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے بھیجیں، انہیں کوئی ایشو نہیں، ان کو اپنے ملک میں جانا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن اخلاقیات کے جو معاملات ہیں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے بات کریں، ان سے مسلمان ہونے کے ناطے ان سے ایسی گفتگو کریں کہ جس سے ان کی دل آزاری نہ ہو۔ امریکہ کے کہنے پہ، اسرائیل کے کہنے پہ آپ ان کا ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، چائنا نے ان کا ہاتھ تھام لیا ہے، یعنی عالمی دنیا اپنے معاملات دیکھ کے وہ اپنے اپنے فیصلے کر رہے ہیں، اور ہمارے لیڈران کیا، میں کیا بولوں اب آپ، یعنی وہ 3.5 سال 8 مہینے عمران خان رہا تو اس کے کوئی اس کی ذاتی حیثیت میں اس کی کرپشن نہیں ملی، تو فلاں نے کی تھی، گوگی تھی، فرا تھی، یعنی کیا ان کو کن الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ وہ چیزیں جو یعنی ان پہ سوٹ نہیں کرتی، وہ الزامات اب لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسے قابو کر لیں، اور وہ اللہ کا ولی ڈٹا ہوا ہے، وہ نہ کہہ رہا ہے مجھے ہاسپٹل بھیجو، نہ کہہ رہا ہے مجھے کہیں چھوڑو، کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی بھائی کیس جاری رکھو میں لڑوں گا، اور وہ لڑ رہے ہیں۔ اس دنیا میں تو آپ اسے ختم کر سکتے ہیں، روز محشر کیا کریں گے؟ روز محشر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کے لیے عوام کے 3 سال کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک ان کے دلوں میں جو عزت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے اس عزت کو کیسے ختم کریں گے آپ؟ اب نواز شریف میں اس کے خلاف بول رہا ہوں، کل آپ مجھے بھی پھانسی چڑھا دیں، کیا ہوگا؟ میں مر جانا ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد وہ حقیقت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، انشاءاللہ وہ حقیقت رہے گی، میرے بعد کوئی اور آ جائے گا، اس کے بعد کوئی اور ہو جائے گا۔ یعنی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں ظلم بڑا ہے آخر کار مٹ گیا، اور پاکستان میں بھی وہی روش ہو رہی ہے، پاکستانیوں کو پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے، جو کام امریکہ ہندوستان نہیں کر سکا وہ آج پاکستانی لوگ کر رہے ہیں، پاکستانی وفاق بیٹھے میں بڑے بڑے نام نہاد جمہوریت پسند کر رہے ہیں۔ نہ کریں ایسا، اپنی ذاتیات کے فائدے کے لیے ملک کو داؤ پہ نہ لگائیں، ملک کی عزت کو داؤ پہ نہ لگائیں، یہ نہ ہو یہ ملک کل رہے گا انشاءاللہ تعالی، روز قیامت تک رہے گا، آپ نہیں ہوں گے، روز محشر کوئی امریکی کوئی اسرائیلی آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا، جو چور ہے جو ڈاکو ہے اس کو ڈاکو کہیں، اس کو سزا دیں، لیکن جو ملک کے ساتھ وفادار ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ 5 7 سال 10 سال کے بچوں نے نواز شریف کے پوسٹر پھاڑے پنجاب میں، اس کو پنجاب پولیس پکڑ کے لے گئی ان کو، یہ کیا انصاف ہے؟ یہ کل وہ ان بچوں سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ بچے آپ کے لیے کھڑے ہوں گے، اس ملک کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ان بچوں سے آپ کیا توقع کریں گے آپ کی اور آپ کے اداروں کی تو عزت کریں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور ان کو جیسے ٹی ٹی پی کے میں کچھ پاکستانی نوجوان یعنی جن کو گمراہ کر کے ٹی ٹی پی میں شامل کر دیا گیا ہے، مختلف تنظیموں میں شامل کر کے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا دہشت گردی کی نظریے سے، کل اسی طرح ان بچوں کو بھی یوز کر سکتے ہیں دہشت گرد۔ آپ کو وہ چیز کیوں مستقبل کیوں نہیں نظر آ رہا آپ لوگوں کو کہ ہم ان بچوں کو، معصوم بچوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، بے گناہ خواتین پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو یہ کل پاکستان کے لیے کیا کریں گے؟ یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے، یہ پاکستان کو کل نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ خدا را وہ کام کریں جو پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ہو۔ آج نون لیگ، متحدہ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، سارے اکٹھے، سب ڈاکو اکٹھے ہو گئے۔ وہی عمران ریاض والی بات آتی ہے، ہم ساری زندگی یہ سنتے رہے، خاص کر کے پچھلے 4 سال سے، یہ بھی چور، وہ بھی چور، وہ بھی چور۔ مجھے یاد ہے پریس کانفرنسز کتنی ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، معزز اداروں نے پریس کانفرنسز کر کے بتایا، محسن داوڑ نے پاکستان کے خلاف کیا کیا ہے، وزیر نے کیا کیا ہے، منظور پشتین نے کیا کیا ہے، اللہ شاید ہے مجھے ایک لفظ یاد ہے، لیکن آج وہ سارے نیک و پارسا ہو گئے، اور جو پاکستان کے لیے اور پاکستانیت کے لیے لڑ رہا تھا
وہ آج مجرم ٹھہر رہے. ایسا ظلم نہ کریں جس سے آپ ملک کا اور عوام کا نقصان کریں. آپ نے بھی مرنا ہے, ہم نے بھی مرنا ہے. روز محشر ہم کم از کم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں, اللہ ہم نے اگر اسلام کے لیے کام نہیں کیا تو اسلام کو نقصان بھی نہیں پہنچایا. فخر سے یہ کہہ سکیں, یقین مانیں وہاں پہ کسی کا کوئی نہیں ساتھی ہوگا, وہاں ہمارے اعمال ہوں گے اور ہم ہوں گے. اس لیے اتنا ظلم کریں جتنا کل آپ روز محشر سہ سکیں. بہت ساری چیزیں ہیں کہ گزشتہ کتنے دنوں سے میں عدلیہ کے فیصلے دیکھ رہا ہوں, جو ظلم پہ ظلم عدلیہ کیے جا رہی ہے. نواز شریف کی پہلی تاریخ پہ اس کو بری, باعزت بری, سب کیس ختم, اس کی ضمانتیں منظور. خواتین 6 مہینے سے اندر ہیں, ان کی ضمانتیں ایک طرف سے ہوتی ہیں, دوسری طرف سے کیس ڈالا جا رہا ہے. وہ ایک خاتون ہے صنم جاوید, آج ان کے اوپر ماشاءاللہ جو کل ان کی دوبارہ گرفتاری ہوئی, پیٹرول بم بنایا انہوں نے. یا باری تعالیٰ, وہ خاتون کہاں کھڑی ہے, اس کی ویڈیو رپورٹس موجود ہیں, اس کون سا پیٹرول بم بنایا تھا. یار کیوں آپ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو, کیوں اپنے آپ سے یہ ظلم کر رہے ہو, کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو کہ آپ لوگوں کے سروں پہ برسے. نہ کرو یہ ظلم, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہ ظلم نہ کریں. آپ ملک اور ملک کے وقار کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ یہودی, وہ غیر مسلم قوتیں جو آپ کو استعمال کر رہی ہیں, وہ وہاں پہ خوش ہو رہی ہیں کہ ہم نے مسلمان کو مسلمان کے خلاف لڑا دیا ہے, ہم نے اسلام کو کمزور کر دیا. انشاءاللہ اسلام اور پاکستان نہ کمزور ہوا ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ, لیکن ان کی جو پالیسیز تھی وہ تقریباً آپ لوگ فالو کر رہے ہیں. خدا را اس ظلم کو بند کریں اور پاکستان کے بقا اور سلامتی کے لیے اور اس کی مضبوطی کے لیے فیصلے کریں. جو لیکن سلامتی یہ نہیں ہے کہ جو چور ہے اس کو بھی ساتھ بٹھا لیں, جو ڈاکو ہے جس نے پورے زندگی پاکستان کو لوٹا ہے, نسل در نسل لوٹا ہے, اس کو آپ پاکستان کے بقا کا ضامن سمجھ لیں. اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ, کیا لیول پلینگ فیلڈ؟ جس آدمی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا وہ اس کو آپ مہیا کر رہے ہیں گراؤنڈ کہ جی پتر کھیڑ, ٹینشن ہی کوئی نہیں, اسی تیرے نال ہاں, تو چور ہیں, ڈاکو ہیں, کھیڑتا رہے, گل ہی کوئی نہیں. نہیں ایسا نہیں ہونا. اللہ کی گرفت میں تو وہ آئیں گے لیکن ساتھ میں آپ بھی آئیں گے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو بھی ہیں. کوڑ صاحب کیا اس وزیر اعظم کو وزیر اعظم کہیں, جس کو کیا بولوں اس کے بارے میں. بچوں کے ساتھ اس نے جو لفظ میں جو گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس کی تعلیم کا معیار, اس کی کردار, وہ سب کے سامنے ہے. اس لیے حکام اعلیٰ جو پاکستان کی اپنے آپ کو بقا کا ضامن کہتے ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں, 10 بستہ, میں کمزور ایک عاجز سا انسان ہوں, میرا کوئی بہت بڑا نیٹ ورک نہیں, میں ایک عام سا پاکستانی ہوں, عام سا شہری ہوں, لیکن خدا کی قسم دل جل رہا ہے جو معاملات یہاں ہو رہے ہیں وہ ظلم ہے اور ظلم ہے. اس ظلم کو ختم کرو, پاکستان کو مضبوط کرو. یہ ظلم جس دن ختم ہو جائے گا پاکستان میں انشاءاللہ امن آئے گا, پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ, اور ترقی کی بلندیوں کو چھوئے گا اللہ کے حکم سے. لیکن ناانصافی کر کے ترقی نہیں حاصل ہو سکتی. ناانصافی کے بعد پھر مٹنا ہی ہے, ظلم کے بعد پھر مٹنا ہی ہے. کیوں کہ اللہ کا قرآن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث, ان کی حدیث موجود ہے کہ ظالم آخر کر مٹتا ہے, فنا ہوتا ہے. پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ظالموں میں شامل کریں یا انصاف پسندوں میں. اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد.